بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مقام اولیاء کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور ایک شخص کا قصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ مرشد کعبہ طالب حاجی عشق طواف کرایا ہو وچ حضور صدا ہر ویلے کریے حج سوایا ہو۔ ناظرین، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں 16 برس کا ہوا تو بدایوں سے دلی کی طرف ہجرت کی تو اس اثنا میں راستے میں ایک شخص اوز نامی ہمارے ساتھ ہو گیا۔ جب بھی کوئی موقع پر خوف آتا تو بے ساختہ پکار اٹھتا، یا پیر حاضر باش کے مادر پناہ تو میریم۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس شخص سے دریافت کیا، تمہارے پیر کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں جن کی پناہ اور مدد تم چاہتے ہو؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص نے کہا، میرے پیر و مرشد وہی ہے جنہوں نے تمہارے دل کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے اور تم کو اپنی محبت کا فرشتہ بنایا ہے، یعنی شیخ الشیوخ و عالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روز سے شیخ الشیوخ و عالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں میرا اخلاص اور اعتقاد بہت زیادہ بڑھ گیا، یہاں تک کہ جب میں دلی پہنچا حضرت شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ علیہ بائی اور مرید و خلیفہ شیخ الشیوخ و عالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ الشیوخ و عالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف و محاسن سن کر میرا اشتیاق بڑھتا چلا گیا اور اسی عرصے میں 3 سال انتہائی تیزی سے گزر گئے۔ ناظرین، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے تمام اقربا اور رفقا سے کہا کہ مجھے کسی جگہ بیعت کروا دو۔ سب نے مجھ سے کہا کہ دلی میں حضرت شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی اور بزرگ موجود نہیں، تم ان کے مرید ہو جاؤ۔ میں نے حضرت شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا، موجودہ زمانے میں ہندوستان میں 2 ہی بزرگ بلند پایا ہے اور ان میں ایک شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جبکہ دوسرے شیخ الشیوخ و عالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تم ان دونوں میں سے جس سے چاہو بیعت ہو جاؤ، اپنی منزل مقصود کو پاؤ گے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے 2 نابغہ روزگار اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ سنا تو شوق ارادت ایسا غالب ہوا کہ اگلے دن بغیر زادے راہ کے روانہ ہو گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ہانسی پہنچے تو راستے میں اس قدر امن نہ تھا کہ بے خوف و خطرہ ہر شخص منزل طے کر سکے، لہذا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قافلہ کا انتظار کرنا پڑا۔ جب 2-3 روز میں قافلے جمع ہو گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ایک شخص قافلے کا رہبر تھا، وہ جدھر جاتا تھا سب ادھر ہو لیتے تھے۔ جس جگہ کچھ اندیشہ ہوتا تھا تو یہ شخص کھڑا ہو جاتا تھا اور بلند آواز سے پکارتا تھا، حضرت پیر دستگیر شفیع وقت ماباش، اور پھر روانہ ہو جاتا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے دریافت کیا، تمہارے پیر کون ہے جس کو تم پکارتے ہو اور ان سے مدد طلب کرتے ہو؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے مجھ سے کہا، میرے پیر و مرشد شیخ الشیوخ و عالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور میں انہی کو یاد کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جواب سن کر میرا دل اور بھی پاک پتن کی جانب مائل ہوا، یہاں تک کہ جب قصبہ سرسا میں پہنچے تو وہاں سے 2 راستے جاتے تھے، ایک ملتان کی طرف اور دوسرا اجودن کی طرف جاتا تھا۔ مجھے تشویش لاحق ہوئی کہ کدھر جاؤں، ملتان کی طرف یا کہ اجودن کی طرف۔ اسی وسوسے میں 3 دن گزر گئے اور میں کوئی فیصلہ نہ کر پایا۔
فرمایا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، مگر کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ پھر تیسری رات مجھے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بسعادت نصیب ہوئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مولانا نظام الدین تم پاک پتن چلے جاؤ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ میری منزل پاک پتن ہی ہے اور مجھے میرا مقصود پاک پتن میں ہی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ شان ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔